ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ جمعے کی دوسری آذان کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. غالباً انہوں نے تو حوالہ نہیں لکھا لیکن ہے یہ صحیح بخاری میں اور اس کی شروع میں بھی. اسی بنا پر حنفی فقہا میں سے بعض کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کی دوسری آذان کا جواب امام اور خطیب دے، جس سے بھی خطبہ دینا ہے وہ دے اور لوگ خاموش رہیں. پھر فقہا نے اسے منع لکھا بعد میں آنے والوں نے. انہوں نے کہا اگر امام جواب دینے لگے گا تو لوگ سب جواب دینے لگیں گے، کس کس کو مسئلہ سمجھاؤ گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس دوسری آذان کا جواب دیتے تھے، کبھی پوری تفصیل سے کبھی مختصر. پوری تفصیل کا مطلب تو یہ کہ جو مؤذن نے کہا وہ بھی یہی کہتے تھے، اور مختصر کا مطلب یہ کہ جب وہ کہتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا وہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ فرماتے تھے کہ وَأَنَا، اور میں بھی. وہ کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں، فرماتے تھے میں بھی، وَأَنَا، اور میں بھی. ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اصل ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک جملہ کہا ہے آذان کے سارے مسائل کی بنیاد اس پہ ہے کہ آپ نے فرمایا من خرج الامام اذا خرج الامام، جب امام خطبے کے لیے آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، نہ تو تم نے نماز پڑھنی ہے کوئی بھی اور نہ تم نے لوگوں سے بات کرنی. تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک اصل ہے، کیونکہ آذان شروع ہوئی تھی یکم ہجری میں، 2 ہجری میں، بڑے اسلام کے ابتدائی دور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع کر دیا تھا کہ جمعے کے دن یہ جو دوسری آذان ہے اس میں نہ تو تم نے کوئی نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی تم نے کسی سے کوئی بات چیت کرنی. اتنی سختی ہے خطبے کے دوران بات کرنے پر، جیسے سلیق غطفانی کا مستثنیٰ ہے. اسی لیے اہل حدیث حضرات کے ہاں کچھ بھی ہو وہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھتے ہیں، چاہے امام خطبہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اور ان کی اصل وہ بھی صحیح بخاری میں آئی. سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سلیق غطفانی سے آپ نے کہا کہ اٹھو صلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھو. یہ ایسی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے نہیں کی تھی اور اس کے بعد بھی کسی سے نہیں کی. سلیق غطفانی کھڑے ہوئے خطبے کے دوران ہی 2 رکعتیں پڑھی. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سلیق غطفانی کے علاوہ کبھی کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اصل وہ ہے کہ جب امام آ جائے تو کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے. سلیق رضی اللہ عنہ بہت غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. فرمایا اٹھو سلیق، نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں. یہ ہے اجتہاد. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا اجتہاد یہ ہے کہ سلیق غطفانی کے 2 رکعتیں پڑھانے کا کوئی شرعی مقاصد میں سے نہیں تھا، وہ تو ان کی حالت کی طرف متوجہ کرنا تھا. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ سلیق غطفانی کو جو حکم دیا ہے تو یہ حکم عام ہے امت کے لیے. اس لیے حدیث میں مجتہد نے کیا سمجھا ہے یہ بڑی گہری عقل کی بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون آئیں، یہ تھے نا یہ غزوہ افک میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں صفوان رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ آئیں اور ان کا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر سے بڑی تنگ ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا صبح تک سورج طلوع ہو جاتا ہے پڑا سوتا رہتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا.
پھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے. میں تنگ آتی ہوں اس سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کیا مسئلہ ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میں جب سو جاؤں تو دنیا جہان کا کوئی ہوش رہتا ہی نہیں. اور اب یقین مانے میرے باپ کی بھی یہی حالت تھی اور میرے دادا کی بھی یہی حالت تھی. ہمارا خاندان جب سو جائے نا تو پھر انہیں اٹھانا یہ مطلب یہ تھا کہ مردوں سے شرط باندھ کے سوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اچھا صفوان جب تمہاری آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری امت کے لیے حکم ہے کہ جب بھی اٹھے نماز پڑھ لی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بس صرف صفوان کے لیے تھا، باقی امت کو اپنے نماز صحیح وقت پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لوگوں نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. تو ایک تو یہ ہے کہ اذان، سلیق غطفانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا قیام، جب امام آ جائے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھو گے نہ باتیں کرو. تو نماز پڑھنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ کا، وہ ہم نے عرض کر دی. جہاں تک کلام کا تعلق ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی کو جمعے کے خطبے میں اس جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا، دوسرے کو کہا کہ نماز نہ پڑھ. خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے، ابن عمر بیٹھے ہیں، ایک اور آدمی اس نے تیسرے اپنے دوسرے دوست سے کہا نماز نہ پڑھ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھیرا تو اس کو بلایا جسے اس نے کہا تھا نماز نہ پڑھ. اس نے کہا اچھا نہیں پڑھتا. تو فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اور وہ جس سے تمہیں کہا تھا نا نماز نہ پڑھ وہ تو گدھا ہے، اور تم نے جو اسے جواب دیا تم اس سے بڑھ کے احمق ہو. لاسٹلی کہا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. یہ اصل ہے ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک. اس لیے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ فرد کے لیے خاص ہوتی ہے، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کبھی انہی کے لیے خاص ہوتی ہے، کبھی کبھی پوری امت کے لیے ہوتی ہے. ائمہ مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، 3 رکعتیں پڑھا دی. جب سلام پھیرا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول قصرت الصلاۃ، نماز اللہ نے آدھی کر دی ہے. نہیں، ان کا نصیحت ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نسیت و ما قصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز آدھی کی گئی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے جنہیں زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے ذو الشمالین. وہ ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے بازو اتنے لمبے تھے کہ کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے تھے. بہرحال یہ روایت ٹھیک ہو یا نہ ہو، بہرحال آتا ہے. شمال کی سمت عربوں میں منحوس گنی جاتی. تو جب یہ ایمان لائے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل دیا. آپ نے ایسے نہ کہا کرو کہ شمالین، دونوں ہاتھ اس کے منحوس ہیں. فرمایا کہ ذی الیدین، یہ کہا کرو کہ لمبے ہاتھوں والا. تو انہوں نے یہ بات کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الیدین ہاتھوں والے، نہ میں نے نماز کم پڑھائی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں. وہاں کا اللہ کے رسول یہ ہو گیا. اٹھے اور باقی نماز پڑھا دی. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور سورہ مومنون کی جو آیات تھی یہ پڑھا ہے. ہم اس کے حوالے کی اب تلاش میں ہے کہ کہاں گزرا تھا، نظر سے اب خیال نہیں رہا، لیکن ہے صحیح ہے. سورہ مومنون پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب 60ویں آیت پر پہنچے تو کھانسی شروع ہو گئی.
تو آپ نے اپنی قرات منقطع کر دی اور رکوع فرمایا۔ ایک یہ آتا ہے، ایک جگہ سورہ مومنون کی پہلی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پڑھی اور بعد کی آیات پہلے پڑھ دی، اور کیا بات ہے، کیا کمال ہے۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے بات چیت شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول ایسے ہوا ہے، کیا بات ہے۔ پھرے اور فرمایا تم میں ابن مسعود نہیں ہے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے؟ کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا ابن مسعود مجھے بتایا کیوں؟ ابن مسعود کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات کہا، ابن مسعود کو دیکھو وہ نہیں ہے۔ ان کا اللہ کے رسول میں سمجھا کہ قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، اب یہ آیات کی ترتیب تبدیل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ خلفائے راشدین ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی سال بھر انتظار کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ حج کے موقع پہ وہ آئیں گے، کوفہ میں ہیں تو ابن مسعود سے میں بات کروں گا، پوچھوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو پھنس بھی گئے تھے۔ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو وہاں ایک سپاہی نے روک لیا تھا کہ اتنی رات گئے، اب تم کہاں پھر رہے ہو؟ ان کا گھر جا رہا ہوں۔ بڑا تنگ کیا اس سپاہی نے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے پیسے دیے اور گھر پہنچا، اور پھنس گئے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں سے کہ فتویٰ یہ ہے، انہوں نے کہا ابن مسعود نے فتویٰ یہ دیا ہے۔ کہا اچھا، حج میں؟ تو انہیں بلایا، مسئلہ بڑا نازک تھا نکاح کا، اور نکاح ہوا نہیں تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھایا ان کا ابن مسعود ایسے نکاح نہیں ہے، یہ اور یہ اور یہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس گئے کوفہ اور جا کر اس آدمی کو تلاش کیا اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی فتوے میں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، اس نے کہا اب تو میری اولاد بھی اس سے ہو گئی۔ فرمایا وہ اولاد تمہارے ہی نسب میں شمار کی جائے گی، وہ اولاد جائز اور حلال ہے میرے فتوے کے مطابق، میں فتویٰ تبدیل کر دوں گا لیکن تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں فرمایا تم ابن مسعود نہیں، یعنی ابن مسعود مجھے کیوں نہیں روکا؟